رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز سامعین، اب سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللؤلؤ مکنون سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اس وقت میں اولین مسلمانوں کی حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جس میں اب ہم آئیں گے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم جانیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ خثعم سے تھیں. ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسماء بنت امیس بن معد بن حارث بن تیم بن کعب بن مالک بن قحافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک بن بشر بن وہب اللہ بن شہران بن افرس بن خلف بن افضل خثعم. آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث کنانیہ تھا. چونکہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہند بنت عوف کی بیٹیاں تھیں، اس لحاظ سے یہ دونوں اخ یافی بہنیں تھیں. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا. ان کی شادی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک وہیں مقیم رہیں. وہاں سیدنا جعفر کے 3 بیٹے عبداللہ، محمد اور اون پیدا ہوئے. 7 ہجری 628 عیسوی میں خیبر والے سال آپ بھی مدینہ چلی آئیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا اسماء. بولے وہی حبش والی، وہی سمندر والی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہمیں آپ پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ ہم نے ہجرت میں آپ سے سبقت کی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کی قسم ہرگز نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بھوکوں کو کھلاتے تھے، تمہارے جہلوں کو
پڑھاتے تھے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بہت دور دراز مقام پر پڑے رہے۔ اللہ کی قسم میں کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دوں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہے اور تمہارے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ 8 ہجری 630 میں غزوہ موطا میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ تقریباً 6 مہینے بعد شوال 8 ہجری 630 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ حجت الوداع کے موقع پر سیدہ اسماء کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ 13 ہجری 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ان کے بطن سے حضرت علی کا بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ 40 ہجری 661 میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ بعد ازاں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اب ہم جانیں گے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب ہی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم۔ آپ کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ بن اسد تھیں۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی شامل ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا 17 افراد کے بعد مسلمان ہوئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ ان کی شادی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ اسماء سے پیدا ہونے والے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین مکہ کے پہلے مولود تھے۔ ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہایت مستعدی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زاد سفر تیار کیا، پھر اپنے لباس کی ڈوری کے 2 حصے کیے اور زاد راہ والے تھیلے کا منہ باندھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات العتاقین کا خطاب دیا۔ آپ کو 58 احادیث مبارکہ روایت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے چند دن بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 جمادی الاولیٰ 73 ہجری 18 ستمبر 692 کو شہید کیے گئے۔ اب ہم جانیں گے سیدہ ام الایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کا نام برکہ، کنیت ام امین اور طبا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: برکہ بنت سلبہ بن عمرو بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ ام ایمن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی لونڈی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہیں۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد انہوں نے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ فدویت و خدمت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ام ایمن ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا اور بنو حارث بن خزرج سے تعلق رکھنے والے عبید بن یزید سے ان کی شادی کر دی۔
ان کے بطن سے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو غزوہ حنین میں شہید ہو گئے۔ عبید بن یزید خزرجی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے صاحبزادے تھے۔ ام ایمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے واپس آئیں اور غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ حافظ ابن حزم نے ان کا شمار ان صحابیات میں کیا ہے جن سے 5 احادیث مروی ہیں۔ اب ہم جانیں گے سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدہ لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: لبابہ بنت حارث بن حزن بن بخیر بن حرم بن ربیہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن سواسہ۔ ان کی کنیت ام الفضل تھی، یہ اپنی کنیت ہی سے زیادہ معروف تھیں۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ گھریلو تعلق کی وجہ سے یہ دیگر خواتین کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ جانتی تھیں، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون یہی تھیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہن میمونہ بنت حارث سے شادی کر لی۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف بن حارث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے عظیم داماد انہیں ملے ویسے عظیم داماد کسی اور خاتون کو میسر نہیں آئے۔ ان کے دامادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس، جعفر، ابو بکر صدیق، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ اب ہم جانیں گے سیدہ زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم کی لونڈی تھیں۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے ہی میں اسلام کی دولت سے بہرہ یاب ہوئیں اور اسی پاداش میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئیں۔ ابو جہل ان پر نت نئے ظلم ڈھاتا تھا۔ یہ ان 7 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں تو نابینا ہو گئیں۔ مشرکین نے اس واقعے کو بہت اچھالا اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا کہ اس نے لات و عزیٰ سے کفر کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لات و عزیٰ کیا جانے کہ انہیں کون پوچھ رہا ہے، یقیناً یہ مصیبت آسمان اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، میرا رب میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ بیدار ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ٹھیک کر دی۔ اس پر مشرکین نے کہا اس کی بینائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے تھیں۔ سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھیں۔ یہ بھی بعثت کے ابتدائی ایام ہی میں اسلام لے آئی تھیں۔ ان کی مالکہ انہیں سخت تکلیفیں پہنچاتی اور کہتی، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تجھے وہ شخص آزاد نہ کرائے جو تیرے ساتھ بے دین ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ جس دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا، اس دن نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی مالکہ کا پسا ہوا غلہ تھا، انہوں نے وہ غلہ اسے واپس کر دیا۔ اب ہم جانتے ہیں سیدہ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ بھی دعوت حق پر لبیک کہنے والے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مکہ کا مشہور مشرک اسود بن عبد الیغوث انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیا مشرکین مسلمانوں کو اس قدر سزائیں دیتے تھے جو ان کے ترک دین کا عذر بن جاتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بلا شبہ وہ اسلام قبول کرنے والے کو شدید تکلیفیں دیتے تھے اور اس قدر پٹائی کرتے تھے کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رہتی تھی۔ مجبوراً وہ مسلمان ان تکلیفوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بادل نخواستہ وہی بات کہہ دیتا تھا جو تشدد کرنے والے مشرکین کہلوانا چاہتے تھے۔ مشرک اس سے کہتے، کیا لات اور عزا اللہ کے سوا تیرے معبود ہیں؟ وہ کہتا ہاں۔ پھر جب وہ ہوش میں آتا تو پھر توحید کی طرف پلٹ آتا تھا۔ علامہ ملازری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ کی لونڈی تھی، مگر زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم بن مرہ کی لونڈی تھی۔ ان کا شوہر کریز بن ربیعہ قرشی ابشمی تھا، جس سے ان کا بیٹا عبیس پیدا ہوا۔ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت اپنے اسی بیٹے کے نام پر تھی۔ اب ہم جانیں گے کہ قریش کو تبلیغ اسلام کی اجمالی خبر کس طرح ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے دین حنیف کی تبلیغ اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ پوری طرح سے غیراز میں رکھا۔ قریش کو اس معاملے کی مہم سی خبر تو تھی، لیکن انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن انہوں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کی دینی شخصیت سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے، جیسا کہ امیہ بن سلط، قس بن سعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل سے اس نوع کی باتیں منقول ہیں۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر اور اثر کا دائرہ پھیلتا دیکھ کر کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے، پھر ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تعلیمات پر رہنے لگیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جنوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جن اپنی اصل کے اعتبار سے انسان کی نظر سے پوشیدہ مخلوق ہیں، ہر چند انہیں مختلف شکلیں اختیار کر کے ظاہر ہونے کی قدرت بھی حاصل ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ جنات مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ قرآن مجید میں ان کی آمد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، کیا صحابہ میں سے کوئی ان کے ساتھ تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائے بغیر چلے گئے۔ ہم نے انہیں وادیوں اور کھاٹیوں میں تلاش کیا، ہمیں خدشہ تھا کہیں کسی نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ فکر و اندیشی کی وجہ سے ہم نے انتہائی کرب میں رات گزاری۔ صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لاتے نظر آئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ کہیں نہیں ملے۔ آپ کی نایابی کی وجہ سے ہم نے انتہائی کرب میں رات بسر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ آیا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں نے انہیں قرآن سنایا، پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو۔ بعد ازاں آپ نے ہمیں جنات اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جنوں نے مجھ سے اپنی غذا کے متعلق پوچھا ہے، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، تمہارے ہاتھ لگتے ہی اس پر پورا گوشت ہوگا، اور ہر مینگنی یا گوبر تمہارے چوپایوں کی خوراک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، فلا تستنجوا بہما فإنہما طعام اخوانکم، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنات اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کا بھی ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کہا، تم میں سے جو جنات کے معاملات کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ آج رات میرے ساتھ چلے۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم چلتے چلتے جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے ایک خط کھینچا اور مجھے حکم دیا کہ تم یہیں بیٹھو۔ پھر آپ آگے چلتے گئے۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بے شمار پرچھائیاں حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھ تک آپ کی آواز بھی آنی بند ہو گئی۔ پھر وہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح وہاں سے روانہ ہونے لگے جہاں تک کہ صرف ایک جماعت باقی رہ گئی۔ یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو مجھ سے جنوں کی جماعت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے بتایا کہ وہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوبر کو ان کے لیے خوراک قرار دیا، پھر ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قضائے حاجت اور وضو کے واسطے پانی لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسی مقصد کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کی ابو ہریرہ۔ آپ نے فرمایا استنجے کے لیے پتھر لاؤ، ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے پتھر لا کر آپ کے پاس ایک جانب رکھ دیے، پھر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ جب آپ فراغت پا کر تشریف لائے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے آپ سے پوچھا ہڈی اور گوبر کا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنوں کی خوراک ہے۔ میرے پاس نسبین کے جنوں کا وفد آیا، یہ انتہائی اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زادرہ کا سوال کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ جس ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزریں اس میں ان کے لیے خوراک کا سامان مہیا ہو جائے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، لوگ خاموشی سے سن رہے تھے، انہوں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات تم سے بہتر طریقے سے جواب دیتے تھے جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد